اس وقت پاکستان میں بچوں کے لیے سچویشن انتہائی ٹاکسک ہو چکی ہے۔ یونیسیف نے ایک رپورٹ شائع کی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 5 سال سے کم عمر بچوں کی جو اموات ہوتی ہے، ان اموات میں 12% اموات فضائی آلودگی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1,10,00,000 بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہے وہ شدید یعنی جو جان لیوا بیماریاں ہیں ان کے سامنے ایکسپوز ہوئے پڑے ہیں۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، خاص طور پر جو اس وقت پاکستان میں حالات بنے ہوئے ہیں۔ اسموک کرائسس نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ لاہور میں جب آپ باہر نکلتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بے شمار بیماریوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک رپورٹ کے مطابق لاہور میں بیماریوں میں 25% اضافہ ہوا ہے۔ اور جب ہم اسموک کی بات کرتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے اس لیے بھی مضر صحت ہے۔ انڈیا میں ایک ریسرچ کی گئی تھی اور اس ریسرچ کے مطابق 3 سال سے لے کر 14 سال کے بچوں کے جب لنگز کو سٹڈی کیا گیا، ان کے پھیپھڑوں کو سٹڈی کیا گیا، اور وہ بچے جو کہ اسموگی ایریاز میں رہتے تھے ان کے جب لنگز کو سٹڈی کیا گیا تو 48% جو ان کے پھیپھڑے تھے وہ کالے ہو چکے تھے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اسموک بچوں کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ اور اسموک یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا دنیا میں، بے شمار ممالک میں اسموک کرائسس آئے ہیں، لیکن انہوں نے ریزیلینس شو کی ہے، انہیں اپنے لوگوں کی فکر تھی، انہوں نے اپنے ایئر کو صاف کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم برطانیہ کی بات کر لیتے ہیں۔ برطانیہ میں 1952 میں شدید قسم کی اسموک جو ہے پورے برطانیہ کو، لندن کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ انڈسٹریل پولوشن تھی۔ وہ اتنی زہریلی اسموک تھی کہ برطانیہ میں اس اسموک کی وجہ سے 10,000 لوگ مر جاتے ہیں، لیکن برطانیہ فوراً سٹیپ لیتا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہاں پہ ہم نے 2022 میں صرف 30 بلین کا نقصان کیا، اموات کو تو آپ چھوڑیں، لیکن ایکشن نہیں لیے جاتے۔ برطانیہ نے 1956 میں کلین ایئر ایکٹ منظور کروایا اور اس ایکٹ پر عمل درآمد کیا گیا۔ جتنے بھی انڈسٹریز تھی، صنعتیں جو تھی، ان کی باقاعدہ مانیٹرنگ شروع کی گئی کہ بھائی آپ نے جو آپ ہوا میں ڈیفرنٹ پولوٹنٹس کو آپ ریلیز کرتے ہیں، اس کو آپ نے کم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھروں سے جو پولوشن ہوا میں ریلیز ہو رہا تھا ان کو کنٹرول کیا گیا، باقاعدہ ایک ٹاسک فورس بنائی گئی وہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ وہ گاڑیاں جو کہ دھوئیں کو پھیلا رہی تھی ان کے اوپر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ یہاں پہ آج میں اخبار پڑھ رہا تھا، لاہور ہائی کورٹ کے جج نے شدید قسم کے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ بھائی پنجاب گورنمنٹ کچھ کر ہی نہیں رہی۔ آج بھی لاہور میں جو وہیکلز ہیں جن سے دھواں ایمٹ ہو رہا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جرمانہ کتنا کرتے ہیں؟ یہ جج نے کہا ہے کہ 15 سے 2,000 جرمانہ کرتے ہیں۔ جج نے تقریباً 1 لاکھ تک جرمانہ ریکمینڈ کیا ہے، لیکن برطانیہ میں ٹھوس اقدامات لیے گئے۔ اسی طرح چائنا میں ایئر کوالٹی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ چائنا نے ایک ایڈوانس ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم وہاں پہ انسٹال کیا جو کہ باقاعدہ ایئر کو مانیٹر کر رہا تھا۔ وہ فیکٹرز جن کی وجہ سے ایئر خراب ہو رہی تھی، ایئر کی کوالٹی خراب ہو رہی تھی، ان کو ٹریس کیا گیا، ان پر کام کیا گیا۔ مثال کے طور پر چائنا نے اپنی فیول جو ایندھن ہے اس کو بہتر کیا۔ صنعتوں میں، گھروں میں یا گاڑیوں میں جو ایندھن استعمال کیا جاتا تھا اس کو باقاعدہ مانیٹر کیا گیا۔ ان ایندھن کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگائی گئی جس کی وجہ سے ہوا میں جو زہریلے گیسز ہیں وہ ایمٹ ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے انجن کوالٹی پر کام کیا، انجن کو بہتر بنایا گیا تاکہ وہاں سے گیسز وغیرہ زیادہ سے زیادہ ریلیز نہ ہو۔ لیکن یہاں پر بدقسمتی سے ایسے کوئی اقدامات نہیں لیے جاتے۔ ہم انڈیا کو بلیم کرتے ہیں کہ بھائی انڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتے۔ آپ مثال اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کی اس وقت جو ہیومن سیٹلمنٹ پلاننگ ہے کیا وہ ایکو فرینڈلی ہے؟ آپ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں کیا وہ ایکو فرینڈلی ہے؟ پھر آپ نے جہاں پہ انڈسٹریز لگائی ہوئی ہے کیا وہ ایکو فرینڈلی ہے؟ کیا انڈسٹریز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے؟
کیا ان وہیکلز کے اوپر کنٹرول ہے جو کہ ہوا میں بہت زیادہ زہریلی گیسیں چھوڑتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ کس طرح پھر کلائمیٹ چینج کو یا اسموک کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں دو طرح کی انٹرونشنز کی جاتی ہے، ایک ہارڈ انٹرونشن، دوسری سافٹ انٹرونشن. بدقسمتی سے پاکستان دونوں جگہوں پر فیل ہو رہا ہے. ہارڈ انٹرونشن میں کیا ہے کہ آپ نے پالیسیز تو بنا لی ہے، لیکن ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ آئے روز آپ کلائمیٹ چینج پر بات کرتے ہیں، آئے روز آپ کلائمیٹ چینج کی پالیسی بناتے ہیں. ابھی تو آپ نے آرٹیکل 9 بھی کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کر دیا ہے، لیکن کیا واقعی میں کلائمیٹ چینج کے ایڈیپٹیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. تو جہاں پہ امپلیمنٹیشن گیپ آ جاتا ہے، جب آپ پریکٹیکل سٹیپس نہیں لیتے، تو پھر آپ کی جو ہارڈ انٹرونشن ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. سافٹ انٹرونشن کی بات کر لیں. پاکستان میں کلائمیٹ اویئرنیس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ میس اویئرنیس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ کے پی کے ایک منسٹر صاحب کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے. میں آج بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو میجورٹی پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، ان کو کلائمیٹ چینج کا نہیں پتہ ہوگا. عام آدمی کو تو چھوڑیں، آپ کے پالیسی میکرز کلائمیٹ سینسٹیو نہیں ہیں، تو پھر آپ کس طرح کلائمیٹ چینج کو سیریس لیتے ہیں؟ یہ اسموگ، جیسے میں نے پہلی مثال دی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم سیریس نہیں ہیں. یہاں پہ تو پنجاب گورنمنٹ، کے پی کے گورنمنٹ پی آئی کو خریدنے میں دلچسپی رکھتی ہے. جہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا. بھائی آپ نے جو 8 ارب یا 10 ارب روپے پی آئی کو خریدنے میں لگانے ہیں، آپ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے میں لگا دیں. انہی پیسوں سے آپ اپنے پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کریں. چائنا میں جس طرح الیکٹرک بسز چلتی ہے، انہوں نے اپنے ایئر کوالٹی انڈیکس کو جس طرح بہتر کیا ہے، ان کو آپ فالو کریں. پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کریں، اور پبلک ٹرانسپورٹ ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ ہر انسان اپنے آپ کو سیف فیل کرے. یا پبلک ٹرانسپورٹ میں کیا ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ آپ ایک ایفیکٹو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم رکھیں گے تو گاڑیوں کا استعمال کم ہوگا. جتنی ٹریفک زیادہ ہوگی اتنی پولوشن زیادہ ہوگی، اور اس کا واحد حل جو ہے وہ ایفیکٹو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ باقاعدہ مانیٹرنگ شروع کریں فیول کی، کہ بھائی آپ کی گاڑیوں میں، صنعتوں میں کس طرح کا فیول استعمال کیا جا رہا ہے، گھروں میں کس طرح کا فیول استعمال کیا جا رہا ہے. ملاوٹ کے لیے تو ہم پوری دنیا میں مشہور ہے. جو فیول میں ملاوٹ کی جاتی ہے اس کی روک تھام بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب ایکو فرینڈلی فیول نہیں ہوگا تو ہوا میں اتنی ہی زیادہ پولوشن پائی جائے گی. جو وہیکلز ہیں، انڈسٹریز ہیں، ان کے جو ایمیشن کا جو ریٹ ہوگا وہ زیادہ ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ سافٹ انٹرونشن کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کریں تاکہ پاکستان کے ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر شہری کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اویئر ہو جائے. اس کو پتہ چل جائے کہ میں ایک انفرادی طور پر کس طرح کلائمیٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. شکریہ.